الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو ہم دہرائی کرتے ہیں یہ جو ہم نے سورہ نساء کی آیت 93 سے کل پڑھا تھا۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 93 پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کوئی کسی شخص کو، کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کی سزا جہنم ہے۔ پہلی بات تو آپ نوٹ فرمائیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی فیصلہ فرما دیا کہ جس نے مومن کو قتل کیا جان بوجھ کر، جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ملک میں کیا حال ہو رہا ہے، اور یہ جو حکومتیں کرا رہی ہیں، سن لیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس کسی نے مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، اور جہنم کیسی ہے؟ خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں جب آگے اللہ سے غضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا، ولعنہ، اور اس کی لعنت ہوگی۔ اچھا، جب یہ غضب اللہ کی طرف سے اور لعنت اللہ کی طرف سے ہو تو اس کا مفہوم کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ غصہ ہے۔ سر یہ بات اللہ بالکل تعالیٰ آپ کی رحمت دور رہتی ہے اس سے، اور پریشان رہتا ہے، اس کا ہر کام الٹ ہوتا ہے۔ کوئی کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق جب نہیں ظاہر ہوتا تو صاحب بات ٹھیک ہے، اس لیکن ایک پوائنٹ کو پکڑیں، کس اللہ غصہ کر رہا ہے اور کس اللہ کی لعنت ہو رہی ہے؟ وہ اللہ جو کائنات میں سب پر حاوی، طاقتور، غالب ہے، العزیز بھی ہے، الحکیم بھی ہے۔ تو یہ غصہ کسی بندے کا نہیں ہے، یہ غصہ کسی ادارے کا نہیں ہے، یہ غصہ خود اللہ تعالیٰ کا ہے۔ سوچیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ جب اللہ یہ کہتا ہے تو میرے اور آپ کو کانپ جانا چاہیے کہ وہ اللہ کی لعنت ہوگی، اس اللہ کی انسان جو ہے وہ اس کے غضب کا شکار ہوگا۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جس کی کائنات میں پوری کائنات کو چلا رہا ہے، طاقت اور قدرت کا کمال ہے۔ اے ہائے، دیکھیں غصے کی حالت میں اللہ فرماتے ہیں وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ تو آیت بڑی سخت ہے ہر اس شخص کے لیے، لیکن آپ دیکھیں کہ قتل انسان کا آج وہ زمانہ چل رہا ہے کہ کیڑے مکوڑے کے قتل کے برابر بھی نہیں سمجھا جاتا، اور اللہ کے ہاں یہ اس کی سزا ہے اور یہ ہو کے رہے گا۔ مرنے والوں کو پتہ نہیں ہوتا کیوں مر رہا ہے، اور مارنے والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیوں قتل کر رہا ہے۔ ہاں آج یہ لیکن حال ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ناظرہ، یہ مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ اللہ کا غضب جو ہے، اس اللہ کا غضب جو اس آیت میں اللہ معاف کرے گا ہی نہیں، سیدھا جہنم میں جائے گا جس نے متعمدن جان بوجھ کر مومن کو قتل کیا۔ اور سنیں غور سے، قتل کتنا بڑا جرم ہے۔ لکھیں ذرا آیت ہے سورہ معاہدہ کی 32، اور بڑے غور سے سنیں، خدا کے لیے اللہ کی کتاب کو اللہ ہی کی کتاب پڑھ کے سمجھا کریں، ورنہ یہ جو ہم نے ثواب کے لیے اور اس کو ایک مطالعہ کر لیا، یہ قرآن کا تقاضا ہرگز نہیں ہے۔ سنیں یہ کتنا بڑا جرم ہے قتل عمد۔ میں اس کی المائدہ کی 32 پڑھ رہا ہوں۔ انہو من قتل نفسا بغیر نفس، جو کوئی قتل کرے
کسی کو بغیر کسی قتل کے، یعنی قصاص میں قتل تو جائز ہے اور وہ حکومت کر سکتی ہے، حکومت فیصلہ کرے گی تو پھر اس کو اجازت ہوگی، لیکن اگر کسی نے قتل بغیر قصاص کے کیا اور فساد فی الارض یا زمین میں فساد پھیلایا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ کتنا بڑا جرم ہے، ذرا نوٹ فرمائیں۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے اس کو زندہ کیا یعنی زندگی کا سبب بنا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے سارے انسانوں کو زندہ کیا۔ یہ ہے انسانی جان کی حرمت کا کمال جو رب العالمین نے فرمایا ہے۔ اچھا، آپ ایک بات مجھے بتائیں، یہ چیز کیا ظاہر کرتی ہے کہ ایک انسان کا قتل گویا ساری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا گویا ساری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ ڈاکٹر شاید صاحبہ اس میں آپ نے انسان کی عظمت بتائی گئی ہے کہ انسانی جان کی عظمت کب بیان ہوئی؟ جی عظمت سر، یہی جواب ہے کہ انسان کی قدر کتنی ہے، ایک انسان کی کتنی ہے۔ جان کا تحفظ کتنا ضروری ہے۔ عظمت تو اس جان کی ہوگی جب اللہ کا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جان کو کتنا معزز بنایا ہے۔ ایک انسان کا قتل یعنی کافر کا ہو یا مومن کا ہو، اور وہ بھی قتل عمد ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ ہاسپٹل کے سامنے لکھا ہوتا ہے کہ من احیاھا فکانما احیا الناس جمیعا، یہ بات ٹھیک ہے جو ہسپتالوں کے سامنے، بعض ڈسپنسریوں کے سامنے لکھا ہوتا ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں آپ؟ آپ نے نوٹ نہیں کیا، میں نے نوٹ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، وہ ڈسپنسریاں لکھ رہی ہیں، وہ ڈاکٹر لکھ رہے ہیں جو کمپنیوں سے پیسے لیتے ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیوں سے، پھر ایک کی بجائے 10 وہ لکھ دیتے ہیں ٹیسٹ جو غیر ضروری ہوتے ہیں، تو ان کا جان بچانا وہ اصل میں سارا پیسے کا چکر ہے۔ اور یہ بات وہاں لکھی ہوئی بڑی غلط بات ہے، کیونکہ جس سینس اور اسپرٹ میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ وہاں مقصد ہرگز نہیں ہے۔ نوٹ کیا کریں ذرا۔ بالکل ایسے ہی ہے سر، واللہ علیم بذات الصدور۔ تو دور، یہ ان کو نہیں پتہ نا کہ انہوں نے تو پیسے کمانے کے لیے لکھا ہے، لیکن اصل مقصد کیا تھا وہ اللہ کو پتہ ہے۔ اچھا سر اب جی یہاں ایک سوال ہے جی کہ اگر قتل عمد کے بعد بھی کوئی کسی مطلب اسٹیج پہ جا کے اسے احساس ہو جاتا ہے، جیسے وہ حدیث بھی ہے نا بنی اسرائیل کا جس نے 99 قتل جی، کیے تھے، بالکل آپ نے تو صحیح فرمایا۔ جی تو وہ معاف کیا ہو سکتا ہے؟ پہلی بات، ایک بات یاد رکھیں کہ یہ انسان وہی کام کرے گا جس کے دل پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، ٹھپا لگا دی ہے۔ یہ ایک بڑا ایکسپشنل کیس ہے جو جس حدیث کی آپ بات فرما رہی ہیں، بالکل ٹھیک ہے وہ، لیکن انسانوں کا قاتل اتنا سخت دل ہوتا ہے کہ یہ شاید ہی کوئی اس جیسا بندہ ہو جو اتنے قتل کے بعد بھی اس کو ہوش آ گئی ہو۔ میری بات سمجھ رہی ہیں آپ کہ نہیں؟ جی سر۔ کیونکہ یہ کام سر کری وہی، پلیز، جی تو یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کی فطرت بھی بگڑ چکی ہو۔ انسانی جان لینا ان ہدایات کے بعد، اللہ دیکھ رہے ہیں کیا فرما رہا ہے۔ جی توبہ دیکھیں، پہلے ایک بات یاد رکھیں، اللہ توبہ اس توبہ کو قبول کرے گا جو توبہ کے بعد انسان پوری طرح اپنی اصلاح کر لے اور اس گناہ کا کبھی ارتکاب بھی نہ کرے۔ اگر وہ توبہ کر کے بھی پھر وہی کر رہا ہے تو اس کی توبہ نہیں ہے۔ بات سمجھیے کہ نہیں آپ؟ جی سر جی۔ اچھا، اب آپ کے دیکھیں، کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 4 ہجری کے آخر اور 5 ہجری کے اوائل میں صورت نازل ہوئی، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا ہے، تو وہاں آئے دن جنگیں ہو رہی تھی مسلمانوں اور کفار کے درمیان، اور لڑائیاں ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک
اس قتل عمد سے بچنے کی ایک تدبیر بھی بتا دی ہے جو آیت نمبر 94 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو، فتبینوا، تو پھر اچھی طرح تحقیق کر لو۔ کیا مطلب تحقیق اس بارے میں؟ جس بندہ آپ کے مقابلے پہ آیا ہے، اگر وہ بندہ کلمہ گو ہے یا کلمہ پڑھ لیتا ہے، آپ کو حضرت اسامہ کا واقعہ پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسامہ تم نے اس کو کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کیا، بڑی پریشانی کا اظہار کیا۔ تو یہاں بتایا فتبینوا، اچھی طرح تحقیق کر لو، کہیں کسی مسلمان پر نہ مار دو تم۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لمن القا الیکم السلام لست مومنا، اور اگر کوئی شخص تم سے کہے کہ میں مسلمان ہوں اور کلمہ پڑھے، تو پھر یہ مت کہو کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ اور میں نے کل آپ کو مثال بتائی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بندے نے منہ پہ نیچے تھوکا، وہ بالکل قتل کر رہے تھے اس کو، اس کے چھاتی میں بیٹھے ہوئے تھے، چھوڑ دیا۔ کہ اب کیوں چھوڑ دیا بلا، جلدی بتائیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں نے اس کو اب قتل کیا تو یہ ہوگا کہ میں نے اپنا بدلہ لیا ہے، حالانکہ اس کا اللہ کے ساتھ ہے۔ بالکل، یہ ہے کمال کہ اس موقع پر جب وہ آدمی تھوک رہا ہے تو حضرت علی کا کمال دیکھیں، کیا تقوی ہے اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آگے سنیں آیت، قرآن کو سمجھ کے پڑھے نا تو اتنا مزہ آتا ہے کہ آدمی کہتا ہے یار یہ رب نے کیا کلام نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں تبتغون الارض الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کے مال کی تلاش میں ہو؟ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس تو بڑی ساری غنیمتیں ہیں، خزانے ہیں اس کے پاس۔ تو اگر تم نے اس کو اس لیے قتل کیا کہ تمہیں مال غنیمت مل جائے تو یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے۔ کیوں؟ جنگ تھی اس دعوت اسلام کو غالب کرنے کے لیے، تم نے لوگوں کو قتل کیا مال کے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ تم چاہتے ہو، جبکہ اللہ کے پاس اتنے خزانے ہیں، جنت جیسی نعمتیں ہیں۔ جب وہ ہمیں عطا کرے گا، اللہ ہم سب کو عطا کرے، تو ہم دیکھیں گے کہ وہ اتنا بڑا اللہ کا احسان ہوگا کہ کوئی تصور بھی ہمارے سے باہر ہوگا۔ آگے ایک عجیب بات اللہ نے فرمائی ہے، دیکھیں نا یہاں قرآن کو دیکھیں، سبحان اللہ۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو ایسے ہی تھے، تم بھی تو کافر تھے، تمہیں بھی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، تم مومن ہو گئے۔ تو لہٰذا اس طرح لوگوں کو ڈیگریڈ کر کے قتل مت کرو۔ فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تو تم پر بڑا احسان کیا۔ کیا اللہ نے احسان کیا، جلدی بتائیں۔ ان کو ہدایت اور ایمان کی دولت ملی۔ کیا بات ہے، یہ کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا، یہ اللہ کا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ کیوں بہت بڑا احسان ہے ہدایت، جلدی بتائیں۔ ہمیشہ کی کامیابی، آخرت کی اور دنیا کی بھی۔ چیمہ صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس نعمت کے بعد میرا لائف سٹائل، خود میری ذات کے لیے، میرے بچوں، میرے اولاد کے لیے، میرے خاندان کے لیے، انسانیت کے لیے بہترین مفید ثابت ہوگی جب اگر قرآن سے میں نے ہدایت لے کے اپنی زندگی گزاری تو۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں ہدایت بخش دی اس نے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی ہے ہستی جو اللہ ہر انسان کے عمل کو سمجھتی ہو کہ یہ کس نیت سے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ یہ صرف اللہ کا جانتا ہے۔ اور یہ کتنی بڑی صفت ہے، کتنا بڑا کمال ہے کہ میں اور آپ ہر بات کرتے ہوئے، ہر عمل کرتے ہوئے، زبان سے کوئی بات کہتے ہوئے یہ بات جان لیں کہ میرا اللہ واقف ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں بار بار پڑھیں تو آپ کو ہر آیت میں پھر ایک نیا پہلو سامنے آئے گا۔ کوئی سوال آپ کا آیت 94 کے بارے میں؟
اچھا اللہ سر جی، کتنا پیارا ہے کہ احسان کیا کہ ہمیں زندگی کا سارا سلیقہ سکھا دیا کہ جینا کیا بات ہے. دیکھیں نا زرتاج صاحبہ، جس شخص نے قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاری وہ پوری انسانیت کے لیے، چاہے وہ گھر والے ہوں، باہر والے ہوں، دنیا والے ہوں، سب کے لیے وہ انسان مفید ہے. بے شک، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا میں اب پڑھ رہا ہوں، پہلے تو پوری آیت نہیں پڑھوں گا، ٹکڑے کر کے پڑھوں گا تاکہ سمجھیں. لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. دو انسانوں کا تقابل کیا جا رہا ہے. ایک انسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ نکلتے ہیں تو وہ جان اور مال پیش کر دیتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ گھر بیٹھا رہتا ہے مومنی. لیکن یہ دونوں میں فرق ہے کہ ایک جان اور مال سے جہاد کرتا ہے اور ایک جو ہے وہ جہاد نہیں کرتا. اچھا، اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے کہا لا یستوی، برابر ہیں ہی نہیں. یعنی دونوں کے درجات میں کتنا فرق ہے. ایک اس عمل کی وجہ سے کہ یہ دوسرا شخص جو ہے وہ قتال کی کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے جان اور مال سے. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں کل وعد اللہ الحسنى، اگرچہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی ہی کا وعدہ ہے. یعنی دوسرا آدمی جو ہے وہ یقین اور ایمان کی دولت سے تو ہے، لیکن اس نے کسی وجہ سے وہ نہیں گیا، تو دیکھنے جو گیا ہے مال اور جان لے کر اس کی فضیلت کا اندازہ لگائیے. اور پھر اللہ کہتے ہیں بھلا تو دونوں کا ہے، لیکن فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. ہاں، مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے زیادہ ہے. تو گویا جنہوں نے یہاں انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو جان اور مال سے جہاد فی سبیل اللہ ہے نا، کہ کیا عظیم کام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. سر آمین. غیر اول الضر رہ گیا بیچ میں، بغیر کسی جی معذوری کے بیٹھ جاتے ہیں، بغیر ہاں، کسی معذوری کے جو بیٹھ. دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ ایک اور بات سنیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. وہ شخص جو معذور ہے، لیکن بڑے غور سے سنیے، دوسری جگہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بھی مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، جا تو نہیں سکتا، اسلام کی فتح چاہتا ہے، اسلام کا غلبہ چاہتا ہے، اللہ اس کو بھی اجر عظیم سے نوازے گا. جی سر، بالکل صحیح تو سر. صرف اگر گھر ایک میں وقت میں سارے لوگ جہاد کو نکل جائیں گے تو پھر پیچھے معاملات کو دیکھنے والے بھی تو بندے چاہیے نا، یہ ان کے لیے نہیں ہے. نہیں آئیڈیا نہیں 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 نہیں. دیکھیں یہاں یہ جو پیچھے بیٹھنے والے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں، ایک تو معذور ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو کسی وجہ سے نہیں جا سکے. لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہیں، منافق نہیں ہیں، یاد رکھیں، کیونکہ دونوں سے وعدہ ہے، تو وعدہ اسی سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہو تو مخلص لیکن کسی وجوہات کی بنیاد پر نہ جا سکو، جیسے ایک وجہ آپ نے سر بتائی ہے. عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، ان کی اپنی زوجہ کی کفن دفن بیماری اس کی میں وجہ سے، ہاں ہاں بالکل. لیکن وہ جو سر لوگ گئے تھے اور جنہوں نے جان اور مال سے جہاد کیا، ان کے درجات یقیناً ان لوگوں سے جو گھر کسی وجہ سے رہ گئے تھے ان سے بہتر ہے. جی سر. آیت نمبر 96. سر جی ایک بات پوچھتی ہیں اسی آیت کے حوالے سے، تو سر کیا مطلب یہ میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ جہاد آپشنل تھا، یعنی نہ نہ تبوک نہ میں نہ تو نہ لازم نہ ہو نہ گیا نہ، تھا نا؟ آپشن نہیں تھا، آپشن نہیں تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ہیں، صرف معذورین کو اجازت ہے یا جن کو خاص وجوہات کی بنا پر رہنا پڑا ہے. یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے کہ آپشن کوئی نہیں ہوتا. جب نبی نے کیا تو آپ کو نبی کا
کا پیروکار بننا فرض ہے آپ کا. ارم بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر اب سمجھ آ گئی. اچھا آپ چلتے ہیں آیت 96 پر. درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ. ہائے ہائے ہائے، قتال فی سبیل اللہ بھی کتنی عظیم بات ہے. اللہ کہتے ہیں اس کو ایک تو درجے ہوں گے، بلند ہوں گے، پھر مغفرت ملے گی، پھر رحمت ملے گی. اس سے بڑی تو کائنات کی کوئی چیز کسی مومن کے لیے نہیں ہو سکتی کہ اس کو اللہ کی طرف ایک درجہ جنت میں ملے، پھر اس کی مغفرت، گناہوں کو معاف کر دیا جائے، پھر اس کو رحمت سے نوازا جائے. یہ ہے اللہ کا وعدہ. کن سے؟ مجاہدین فی سبیل اللہ سے. کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ آج ہم کس ذلت اور پستی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سر جہاد سے جان چھڑاتے ہیں اس وجہ سے. جہاد کو چھوڑا ہے. آپ دیکھیں کتنی بدقسمتی ہے ہمارا. آپ ملک کو دیکھ رہے ہیں، آپ تو اسلام آباد میں رہ رہے ہیں نا. یہ کس کی خوشنودی کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ ٹرمپ کی خوشنودی کے لیے ہو رہا اللہ اکبر. اور آپ کو پتا ہے ٹرمپ یہ دنیا پیسہ کا، دینے کی میری بات غور سے سنیں، یہ ٹرمپ دنیا کا سب سے بڑا طاغوت ہے. کیوں؟ وہ اس نظام، دیکھیں ایک طاغوت کی ڈیفینیشن اچھی طرح سمجھ لیں. طاغوت فرد بھی ہو سکتا ہے، ادارہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی گروہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی جماعت بھی ہو سکتی ہے. اب ٹرمپ ہو، یونائٹڈ نیشن ہو، ورلڈ بینک ہو، یا وہ جو تنظیم ہے کیا جو مل کے ملکوں کی ہے جس میں مسلمان بھی وہ آپ کا ٹرکی شامل ہے. YC UNO سر. نہیں یو این او نہیں ہے، دوسرا. ہے. نیٹو او آئی سی تو نہیں، عرب کنٹریز کا ہے. ڈاکٹر صاحبہ کیا بات کر رہی ہیں؟ یہ کیا ہے نا دوسرا جو امریکہ کے پیچھے کھڑا ہے فوجی تعاون نیٹو اور یہ، جی یونائٹیڈ نیشنز سر. پھر وہی بات نیٹو ہے. دبئی والے سر، دبئی والے. سر ایک بالکل غیر غلط ہے. جانبدار ممالک کی تنظیم بھی تھی نا، جس میں مصر اور یہ لوگ بھی شامل تھے، دوسرے ممالک. یار وہ اتنا بڑا مشہور ہے، میرے ذہن سے سلامتی نکل کونسل گیا. سر. جی نیٹو سر. سلامتی ہاں نیٹو. اب دیکھیں سارے ادارے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے، لیکن اللہ کے دین کے خلاف جس کو لیڈ کر رہا ہے ٹرمپ، اور اس میں یونائٹڈ نیشن ہو، ورلڈ بینک ہو، سارا پیچھے یہودی سرمایہ ہے. دیکھیں اور یہ مسلمان ملک کس طرح، نام پاکستان ہم نے لیا اللہ کے دین کے لیے، اور یہاں طاغوت کا نظام جاری ہے. تو اللہ کی دیکھ رہے ہیں رحمتیں اور مغفرتیں کس کے لیے ہیں؟ وہ جو اللہ کے کلمے کے غالب کرنے کے لیے جان اور مال سے جہاد کریں. یہ آج کا مضمون بڑا اہم ہے. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. تو اللہ کن کے لیے بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے؟ وہ جو لوگ اللہ کے لیے جان اور مال سے جہاد کریں. اب دیکھ لیں کتنا قرآن کلیئر ہے. آج جناب ڈونگرے برسائے جا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس طاغوت کے اقتدار کے لیے کام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. سر سنیں ایک مسلمان ملک ہے ایران بس دنیا میں. اچھا اب ڈاکٹر صاحب آپ سنیں، آپ نے بہت اچھی بات کی. اللہ فرماتے ہیں ان الذین توفاہم الملائکۃ. ذرا یہ دیکھیں کس طرح قرآن بتاتا ہے کھول کے کہ جب ان کی موت کا وقت آئے گا نا، جب فرشتے آئیں گے ان کی جان لینے کے لیے، ظالمی انفسہم، وہ لوگ جو اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے. جانوں پر ظلم کیا ہے؟ اللہ کی تابعداری چھوڑ کے طاغوت اور شیطان کی تابعداری کرنے والوں کو. قالو، تو فرشتے ان سے پوچھیں گے فیما کنتم، بھئی تم کس حال میں دنیا میں تھے؟ فوراً کہیں گے بدبخت، قالو وہ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں بڑے کمزور لوگ تھے. اب وہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے کمزور لوگ تھے. اب اللہ فرشتے دیکھیں نا اللہ کس طرح بندے کا منہ بند کرتا ہے.
قالو اللہ ان فرشتے کہیں گے الم نکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ دیکھیں آپ نوٹ فرمائیں، مکہ سے جب حبشہ گئے ہیں مسلمان، رشتہ داریاں، برادریاں، گھر بار سب کچھ چھوڑ کے گئے ہیں، یہی حال مدینے میں ہوا ہے۔ تو مومن کو جب ایک جگہ اللہ کے دین پر عمل کرنا اس کو مشکل ہوتا ہے تو وہ ہجرت کر جاتا ہے۔ اچھا اب سنیں آگے، اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو دنیا میں اپنے آپ کو کمزور سمجھ کے اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزیاں بھی کرتے ہیں تو ہجرت بھی نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ تو اصل میں آپ کو بتاؤں نا، کاش ایک ہم گھر میں بھی لکھ کے لگا دیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو جہنم سے بچا لگے گا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہو، فقد فاز، وہ کامیاب ہوا۔ ہم نے اس دنیا کی کامیابیاں جناب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما کے بڑے احسان کیے، عقل سب کچھ دیا، ہم ڈگریاں لے لے کے اور قرآن سے بالکل غافل، جس نے پوری زندگی میں ہماری رہنمائی کی ہے، اور پھر ان ڈگریوں سے دنیا اور دنیا میں بھی وہ کام جو اللہ کے جو کافر کرتے ہیں وہ ہم بھی کر رہے ہوں۔ تو مجھے یہ بتائے نا، اللہ کا عدل تو کہتا ہے کہ میں اس کو دوں گا جس نے میری اطاعت صرف اللہ کے لیے کی ہوگی۔ اچھا تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہجرت نہیں کی لوگوں نے اور اپنے آپ کو اس زمینوں اور مربوں اور کوٹھیوں میں لگے رہے، ان کا کیا حشر ہوگا۔ آیت 97 بڑی کلیئر ہے۔ کوئی سوال آپ کا؟ جلدی کریں، وقت بڑا تھوڑا ہے۔ اچھا اللہ کہتے ہیں ہاں اس میں سے کن کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں گا، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پاتے، وہ مستثنا ہے ان سزاؤں سے۔ نوٹ فرمائیں، جو اللہ کتنا کریم ہے کہ اس نے جو مستضعفین حقیقتاً ہیں، اللہ تعالی نے ان کے لیے کوئی وہ نہیں وبال پیدا فرمایا۔ اور آیت 97 میں فرمایا ان کے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا، فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے، کن سے؟ اپنے مخلص بندوں سے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ خود اپنی دعائیں کرتے ہیں کہ کاش اللہ نے ہمیں صحت دی ہوتی، ہم مجبوری نہ ہوتی تو ہم کاش اللہ کے راستے میں جان اور مال سے جہاد کرتے۔ تو اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ آیت 100 میں اللہ کہتا ہے فَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ اکبر، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا، ہاں یجد فی الارض مراغما، زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ، کثیرہ وسعہ، بہت جگہ اور بسر اوقات کرنے کے لیے بڑی گنجائش پائے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ دیکھ لیں اس زمانے میں آپ مسلمانوں کو، مکے والوں کو دیکھتے ہیں جب وہ کیسے پہنچے ہیں وہاں حبشہ میں، پھر یہ انہوں نے کافروں نے لوگ بھیجے کہ ان کو واپس لائیں، تحائف دیے، لیکن نجاشی شاہ حبشہ نے کس قدر ان کی عزت اور احترام کیا۔ نوٹ فرمائیں ذرا، یہ کتنی بڑی ثبوت ہے کہ من یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا۔ اچھا پھر جب مسلمانوں نے ہجرت کی ہے مدینے میں تو دیکھیں وہ غریب، جو حضرت بلال کو لے لیجئے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اللہ کے لیے رسول کی ہجرت کی، بڑے مخلص تھے،
آپ کو پتہ ہے نا اس کے اخلاص کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ جلدی بتائیں. آپ قرآن اور حدیث پڑھا کریں خود. پڑھی سر جی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہ ان کے پیروں کی آواز سنی گئی ہائے جنت، ہائے 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 ہائے. جنت میں کس کی پیروں کی آواز؟ حضرت سبحان بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی پاؤں کی چاپ کس نے سنی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی. سبحان اللہ. کیسا ایمان تھا ان لوگوں کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا اب سنیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، جو کوئی اپنے گھر سے اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کیے، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، پھر اس کو موت آ جاتی ہے کہیں راستے میں، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر اس کا اجر واجب ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش ہم بھی اسی طرح کی دل میں خواہشیں رکھیں تاکہ کم از کم اجر تو اللہ تعالیٰ دے نا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ ایسے لوگوں کے لیے غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. صفت کیسی آتی ہے، بندہ کتنا اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے کہ میرا رب کتنا غفور اور رحیم ہے اگر میں یہ کام کروں تو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کی توفیق بخشے. آمین. آمین ثم آمین. اچھا اب آیت 101 پہ آئیے اور ترجمہ غور سے سنیے اور پھر میرا سوال سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں چلو پھرو، کس کے لیے؟ جہاد قتال کے لیے. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تکسروا من صلاۃ، کہ تم اپنی نمازوں میں قصر کر لو. اچھا پہلی بات جو یہاں اس آیت کے ٹکڑے سے ثابت ہوتی ہے کہ نماز کی فرضیت کس قدر ہے کہ آپ سفر میں بھی ہوں یا جہاد میں بھی ہوں، آپ قصر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے دی. اچھا ان خفتم، اگر تمہیں کوئی پریشانی یا تشویش ہے، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ تمہیں کافر تمہیں مصیبت فتنے میں ڈالیں گے. وَإِنَّ الْكَافِرُونَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ کافر تمہارے بڑے سخت دشمن ہیں. سر جی کافرون نہیں ہے، کافرین. ان الکافرین، جزاک اللہ، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، تو یہ جو کافر ہیں یہ تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں. اچھا یہ کافروں کی دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں، کیوں مسلمانوں کے دشمن ہیں؟ اللہ کے لیے وہ دین لے آئے ہیں، اگر وہ کافر رہتے تو ان کے دوست تھے. اب مجھے یہ بتائیں جس اللہ کے لیے انہوں نے کافروں سے دشمنی لی ہے وہ اللہ ان کو پروٹیکٹ کرے گا نہیں کرے گا؟ طاقتیں قدرتیں تو بالکل اس کے کریں پاس ہیں. گے انشاءاللہ. یہ باتیں سمجھا کریں، یہ صرف پڑھ کے اور ترجمہ نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے دشمنی کر رہے ہیں، سخت دشمن ہے. کیوں؟ وہ اسلام لے آئے ہیں، وہ اللہ کے مطیع بن گئے ہیں. جب اللہ کے مطیع بن گئے ہیں تو ان کے مسلمان مومنوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور کافروں کے ساتھ کسی کی مدد نہیں ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے. اچھا ایکسکیوز می، ابھی جو دھمکی لگائی جاتی ہے کہ پورے ایران کو ختم کر دوں گا، لیکن ان کا ایمان ہے نا کہ اگر اللہ نے زندہ رکھنا ہے تو پھر یہ مٹا نہیں سکتا ہمیں، تو وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. اگر یہ ایمان ہے نا جو مومن کا ہونا چاہیے، جن کا نہیں ہے، آپ دیکھ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ کس طرح وہ اس امریکہ کی خوشنودی کے لیے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. بھاگ رہے ہیں، بالکل. تو اس لیے مومن کا، ایک منٹ بیٹے، یہ ایسا کریں کہ ان سب کو یہاں پنچ کر کے 2 ہول ان دونوں کو لگائیں. فائل جو ہے نا بڑی ہے. اچھا اب میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلے فائل دکھائیں مجھے. جی اب چلتے ہیں ذرا آیت 102 پہ. اچھا جو آج اب تک ہم نے ریویژن کیا ہے اور 35 منٹ لگ گئے ہیں.
لیکن ان 35 منٹ کی کوئی بات نہیں. اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس کا بہترین استعمال یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں، اس کی حقانیت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزاریں. پھر ہم اللہ کی جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے پھر اسی کی دعوت دیں، اسی کے لیے صبر کریں، اسی حق کو بیان کریں. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اور وہ دعوت بھی کس طرح دیں؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. پھر تو حق بات ہے. اچھا، اب یہ کام سارے کرنے کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے کیا بنیادی کون سی چیز ہے جو اس کام کو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے؟ جلدی بتائیں. ایمان پکا سچا سر، عقیدہ درست ہونا چاہیے، توحید. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا. شعوری ایمان، وہ ایمان جو قرآن و سنت بیسڈ ہے، تاکہ ہمیں مصیبتیں آئیں تو ہم ثابت قدمی اور استقامت دکھائیں. ایمان سب سے پہلی. ایمان کے بعد دیکھیں، اب یہاں بڑے غور سے سنا کریں جو فکرے میں بولتا ہوں، کیونکہ اس میں بڑی حقیقت ہے، قرآنی فکرے ہیں. ایمان اس لیے کہ یہ ایمان ہی مطلوب ہے مومن سے کہ وہ سچا پکا یقین رکھے کہ توحید حق ہے، رسالت حق ہے اور آخرت حق ہے. اچھا، اس کے بعد، ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز کیا ضروری ہے؟ اب بتائیے. ایمان نماز ہو کی گیا. ادائیگی. نماز، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. کیوں نماز کی ادائیگی کیوں؟ دیکھیں نا، آپ کے پاس ریزن ہونا چاہیے، دلیل ہونی چاہیے کہ ایمان تو سمجھ آ گیا. اب آپ مجھے سمجھائیں کہ نماز، کوئی شخص بتائے آپ میں سے کہ نماز کیوں ضروری ہے؟ سر نماز انسان کا سیرت اور ان کردار الصلاۃ بناتی ہے. تنہا عن الفحشاء والمنکر. جی سر سر وہ نماز جو انسان کا سیرت اور کردار بناتی ہے. آپ جب کی بات 5 سن لی میں نے، دوسرے ان کی بات سنیں. چیمہ صاحب فرمائیے. سر وہ نماز ہر برائی سے روکتی ہے، اور خرافات سے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یہ آپ انسان جب نماز سجدے میں کے، ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے. وہ ساری باتیں آپ لوگوں کی ٹھیک ہیں اللہ کے بندو، یہ ہر نماز کی بے شمار فائدے ہیں، لیکن نماز وہ عملی پہلا سٹیپ ہے جس میں 5 وقت آپ اللہ کی جناب میں حاضر ہو کے سورہ فاتحہ کو دیکھ لیں، تسبیحات کو دیکھ لیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی وغیرہ سب دیکھ لیں. یہ وہ چیز ہے جو مجھے استقامت، میرے ایمان کو مضبوط بناتی ہے. یہ پہلا عمل ہے دن میں 5 وقت جو مجھے بالکل سیدھا رکھتا ہے ایمان پر. تو ایمان کے بعد جو عملی سب سے پہلا کام ہے وہ نماز، اقامت نماز ہے. فائدے جتنے آپ بتا رہے ہیں سب قرآن میں موجود ہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن ایمان جو میرے ایمان کو جو چیز 5 وقت دن میں مہمیز لگاتی ہے وہ ہے نماز. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی الحمدللہ. الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، ستون نہیں ہوگا تو بلڈنگ ہی نہیں ہوگی. یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ستون کب ہے؟ جب وہ ایمان واقعی ستون ہو. اگر آپ نے لکڑی کی ٹیک دے کے ایمان والا رکھا ہے تو وہ بلڈنگ تو گرے ہی گرے. جی سر، نماز ستون ہے. ہاں، لیکن کون سا ستون جو واقعی ستون ہے؟ تو عماد وہ واقع الدین، ایک دین کا. ڈاکٹر ایک انصار بھائی، وہ نماز ہے اقامت نماز. ہم آج نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز اقامت نماز میں نے لکھوائے ہیں آپ کو، ظاہری اور باطنی آداب جو ہیں جو نماز کو اقامت نماز بناتے ہیں. جب اس کے بغیر نماز ہوگی، آپ دیکھیں کتنے علماء نمازیں پڑھ رہے ہیں کعبۃ اللہ میں، پاکستان میں مدرسے ہیں، لیکن اقامت نماز اگر ہوتی تو یہ لوگ کفر کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے. بے شک. جی سر، زیادہ تر اٹھک بیٹھک کی ہے بس نماز. بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے باتوں پہ ٹھیک. لگے ہوئے ہیں سر. اچھا، اللہ تعالی ہمیں اقامت صلاۃ کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب آمین العالمین. ثم آمین. اچھا، سر جب اب اقامت صلاۃ ہوتی ہے تو 2 نمازوں کے درمیان میں انسان کی کوشش ہوتی ہے نا کہ میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کروں، تو پورا دن ایسے ہی گزرتا ہے پھر.
ڈاکٹر صاحبہ یہ بالکل آپ نے ٹھیک بات کہی. صرف یہ نہیں، صبح اور عصر کے درمیان کا وقت، میرا صبح کی نماز مجھے بالکل، پھر ظہر اور عصر، مغرب، دیکھیں ایسی نمازیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد، تاکہ ہر آن اور ہر لمحہ میرے ذہن میں تازہ رہے کہ میں اسی کا بندہ ہوں اور اسی کی عبادت کرنی ہے. بڑی نماز کام کی چیز ہے. اگر یہ اقامت نماز نہیں ہے نا تو پھر میرا اور آپ کا ایمان بھی قابل وہ ہے، کوشچنیبل ہے. جی سر، یہی مجھے عبادت علامہ ہے سر. اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے جو انہوں نے فرمایا تھا کہ تیری نماز بے حضور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. اللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ. اچھا، ایک اور بھی شعر یاد آ رہا ہے، سن لیں. لاہور میں ایک رات میں لوگوں نے مسجد بنا دی، وہ انگریزوں کا کوئی اس میں مسئلہ تھا. تو اقبال نے کہا کہ شب مسجد تو بھر بنا دی شب بھر میں، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا باپی تھا، برسوں آئے میں ہائے نمازی بن نہ کیا سکا. اچھا کمال ہے. یہ کسی نے اس سے کہا نا، اقبال مرحوم سے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، کہ آمین. یہ جو وحی ہے یہ کیسی ہوتی ہوگی. انہوں نے کہا میں تو شعر جو بولتا ہوں نا وہ بھی مجھے کیسا لگتا ہے کہ نازل ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں اللہ کہ اس شخص نے کیا ترجمانی کی ہے قرآن کی. سر، بالکل اللہ، ترجمہ کیے. بالکل ایسا ہی اللہ، ہے سر، اللہ. قرآن کی ترجمانی کی ہے. لیکن اب ہم پہلے قرآن سمجھیں نا، پھر اقبال کو سمجھیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ اس بندے نے شعروں میں کیا کچھ کہہ ڈالا ہے. سبحان اللہ سر جی، وہ جو ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ہیں. یہ اب جہاں دیکھیں نا جس میں کیا. ڈاکٹر صاحبہ، زرتاج صاحبہ، اطیع اللہ و اطیع الرسول سبحان اللہ، لعلکم ترحمون، اس کی کتنی پیاری یہ شعر ترجمانی ہے. سبحان اللہ. سبحان. اچھا چلے اب چلتے ہیں 103 میں. بڑا دیکھیں، یہ آپ غور فرمائیں کہ یہ جو وقت مطالعہ قرآن کا ہمارا ہوتا ہے اور شعوری مطالعہ، اور اس سے جو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جو ہمارے ایمان میں استقامت آتی ہے، وہ کوئی اور چیز نہیں دے سکتی. کوئی اور چیز دنیا کی بتا دیں مجھے. جی سر، پورے دن وہ یاد دہانی رہتی ہے پھر سب کو کیا. بالکل. اسی لیے تو ڈاکٹر صاحبہ نماز کا بار بار اللہ نے ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ نماز وہ چیز ہے جو آپ کو عملی قدم، جو آپ کو باقی سب دین کو آسان بنا دے گا. کیونکہ آپ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اخلاص سے، تو اللہ وہ آپ کی دعائیں قبول کر کے آپ کو قوت دے رہا ہے. لہذا آپ دین کے معاملات پر عمل کرنے میں نہ آپ کو کوتاہی کرتے ہیں، نہ آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ اسی میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. جی چلے سر، اب اس دن میں نے وراثت کا مسئلہ بتایا تھا نا، تو وہ جانتی ہیں سب کچھ، سب کچھ جانتی ہیں، لیکن دل نہیں چاہ رہا بیٹیوں کو دینے کو. یہ کوئی بات ہے؟ اچھا ڈاکٹر جب صاحبہ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو دل کی بات، اللہ کے حکم پر چلنے والے دل کو کہتے ہیں تو ہٹ جا بیچ میں سے، میں نے اپنے آقا کی بات ماننی ہے. تو یہ دل کی بات ماننے والے اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتے ہیں، یہ بھی جی مشرک سر، ہے. سورہ النازعات میں آتا ہے نا، وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. بات آپ کی وَإِنَّ ٹھیک ہے، الْجَنَّةَ. لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں قرآن بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں، لیکن یہ شرک ہے کہ اگر آپ اللہ کے حکم کی بجائے اپنے دل کے کہنے پر چلیں گے، یہی تو شرک ہے. چلیں سر اور اب کیا میں شرک ہے؟ جی جی سر، یہی شرک ہے کہ اپنا نفس جو ہے اس کو اہمیت دے رہے ہیں ہاں اللہ کے بالکل مقابلے میں. بالکل اللہ کے مقابلے میں. اب چلتے ہیں ذرا آیت 102 میں، بڑے غور سے سنیں، بڑی کمال کی آیت ہے، ہر آیت ہی کمال کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو جائیں تو پھر کیا کریں؟ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ایک گروہ ان میں سے تمہارے ساتھ کھڑا ہو. یعنی یہ دوران جنگ کی بات ہو رہی ہے. اور پھر کیا کھڑا ہو؟ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ اپنے اسلحے کو بھی اپنے ساتھ رکھیں.
نماز میں، جیسے انہوں نے گن یا جو بھی پستول وغیرہ. فَإِذَا سَجَدُوا، اور جب وہ گروہ سجدے میں جائے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے. اور پھر کیا ہو، طائفۃ اخری لم یصلوا، اور دوسرا وہ گروپ آ جائے جس نے نماز نہیں پڑھی، ماں کا تیرے پیچھے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، وہ بھی اپنا، وَأَسْلِحَتَهُمْ، وہ بھی اپنی حفاظت اور اسلحہ کا ساتھ رکھیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر ضرور چاہیں گے، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتَكُمْ، کہ آپ اپنے اسلحے سے، اپنے ڈیفنس جو چیزیں ہیں آپ سے، ذرا اچھی والی فائل، اچھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر اللہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی آ کر تمہارے پیچھے پڑے، اور کافروں کو بتا دیا کہ وہ کافر جو ہیں وہ اس طاق میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو جاؤ تو وہ یک بار کی تم پر ٹوٹ پڑے. تو لیکن اللہ نے اس لیے کہا کہ آپ اسلحہ اپنے ساتھ رکھیں، اور ایک گروہ آئے وہ دوسرا جنگ پہ محاذ پہ مصروف رہے، جب آپ ایک گروہ فارغ ہو جائے تو دوسرا گروہ پھر آئے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں، إِن كَانَ بِكُمْ عَظَمٌ مِّن مَطْرٍ، کہ تمہاری بارش کی وجہ سے سر میں درد ہو، او کنتم مرضى، یا تم مریض ہو، ان تدعوا اسلحتکم، کہ تم اپنا اسلحہ ان بیماریوں کی وجہ سے رکھ دو، کوئی حرج نہیں. وخذوا حذرکم، اور ہاں البتہ کیا کرو کہ چوکنے ضرور رہو. آپ کی ڈیفنس کے اس زمانے میں، آج تو ہم کب اللہ کے لیے لڑتے ہیں اور کب یہ چیزیں، ورنہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں بس 20 جنگیں لڑی. ان اللہ عد للکافرین عذابا مہینا. اچھا، اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کافروں کے لیے بڑا ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کے مقابلے میں کیا سمجھنا چاہیے بلا؟ یاد رکھیں یہاں آپ کو یہ جو لوگ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ان کافروں کا تو یہ عذاب مہین ہوگا، تمہیں میں بڑے درجات دوں گا جو اوپر سوا. تو دونوں کو سامنے رکھیں کہ ایک کو اللہ تعالیٰ کس طرح ذلیل کریں گے اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ کیا عزت بخشیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہے جنگ کے دوران بھی نماز، کیونکہ نماز ہی وہ چیز ہے جس میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز کے بعد دعائیں کرتے ہیں. اور جنگ میں تو ہمیں اللہ کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ تاکہ ہم ان مشکل لمحات میں اللہ سے دعائیں کریں. اور پھر اللہ کس طرح نزول فرمایا فرشتوں کا، چاہے وہ جنگ بدر ہو چاہے جنگ احد ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا اور یہ نماز کتنی قیمتی چیز ہے، ذرا نوٹ فرمائیں. شاباش، کوئی سوال ہو آپ کا؟ سر سر مسلمان یہاں اور پہ بھی کافر جماعت جنگ کی میں بھی فرق اہمیت بھی کا جذبے پتہ کا چل ہوتا رہا ہے. ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے نماز. آپ ذرا ایک غور فرمائیں، یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہے تو آپ کو فرض ہے جماعت کے ساتھ. تو نماز فرض اس لیے ہے کہ آپ یہ ایسا کام ہے جو اجتماعی طور پہ ہونا چاہیے، اور اجتماعی طور پہ بھی ایسے ہونا چاہیے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور اللہ نے قرآن میں بتا دیا. نماز، اقامت نماز وہ ہے ہی نماز ہی نہیں ہے جو جماعت کے ساتھ نہ ہو. اچھا، تو یہ جو اس کو صلاۃ الخوف بھی کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں جب جنگ کا خوف اور بادل آپ کے اوپر چھائے ہوئے ہوں تو آپ کس طرح نماز پڑھیں. اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر بالکل صاف بتا دیا. تو اگر آپ کے پاس تلوار اور نیزے ہوں تو وہ آپ اپنے ساتھ رکھیں جب نماز پڑھ رہے ہوں. ہاں اگر بیماری ہے تو اس کو بے شک آپ الگ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا، اللہ نے اجازت دے دی. اور یہ جو آخر میں بات نا کہ ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں، باقاعدہ دین کے راستے میں اپنا مال اور جان لگاتے ہیں اللہ کے دین کی رکاوٹ کے لیے. ان کو اللہ کہتے ہیں میں عذاب مہین دوں گا، ذلت والا عذاب دکھائیں گے مومنوں کو کہ دیکھیں یہ وہ لوگ جو تھے
لیکن جن کو اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کے راستے میں روڑے اٹکانے کی حد تک جنگ تک کی۔ کوئی سوال آپ کا آیا تھا 102 پر؟ اچھا، اب 103 دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم اس طریقے پر نماز ادا کر لو۔ کیا مطلب ہے کہ آپ نے نماز جو اس طریقے پر جو اوپر آیا ہے، آپ نے قصر نماز پڑھ لی، پھر فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو پھر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے، یعنی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سواری پر، پیدل چلتے ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ یہ ذکر کثیر صرف نماز کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ہر وقت اور ہر حالت میں اس کا اہتمام رہنا ضروری ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے بلا؟ وَإِذَا قَضَيْتِ الصَّلَاةَ، جب تم نماز ختم کر چکو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنے کاروبار کرو، دکانیں، جو بھی کرنا ہے، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، تو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، ہر حال میں، ہر جگہ، زبان سے بھی اور عمل سے بھی، اور جس اللہ نے جو کام بتائے ہیں اس کو بھی یاد رکھو۔ جب یہ تم کرو گے تو اللہ کہتے ہیں لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو سبحان کن اللہ مومن سر کن جی، مومنوں کوئی کسر نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ نو نے ہمیں نو سمجھانے نو کی، نو نو، اور ہم ہے کہ اس اتنے لیے غافل ہیں پھر بھی ہم نماز قائم نہیں ڈاکٹر کرتے۔ صاحبہ، ساری سرتاج صاحبہ، اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے کیا کہا ہے؟ القرآن حجت لک، یا تو تیرے حق میں حجت ہے، کس وقت؟ جب یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں جیسے بتایا قرآن نے، او علیکا، یا تیرے خلاف حجت ہے۔ یہ ایک قرآن، اب بتائیں مجھے، جب میں حقوق قرآن کے بیان کروں گا تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ قرآن کتنی اہم ترین چیز ہے۔ اس کے بغیر، اگر مومن اس کے بغیر زندہ ہے اور اس پہ عمل نہیں کر رہا تو وہ مومن نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا، یہ تو اللہ نے بتایا کہ ذکر کثیر کا حکم دے دیا، یعنی صرف نماز ہی نہیں کہ ذکر ہے، بلکہ اچھا اس نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ جب نماز کی فرضیت کا باقاعدہ اعلان اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وقت اوقات کے ساتھ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ حضرت جبرائیل نے 2 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی، اور ایک دن 5 نمازیں اول وقت میں، جب دوسرے دن تمام نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں۔ نوٹ فرما رہے ہیں آپ کہ اللہ نے جی سر، ایک دن تو جیسے ظہر کا اول وقت ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، اور دوسرا اس کا ایک آخری وقت ہے، تو آپ دونوں پڑھا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں گے لوگوں کو کہ یہ نماز کے اوقات ہیں اور یہ رینج ہے، اول وقت یہ ہے، آخر وقت یہ ہے، اور اس دوران نماز پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ جی سر، کے سمجھانے کے طریقے دیکھیں، ہر طرح سے ڈاکٹر سمجھائیں۔ صاحبہ قربان جائیے اللہ کے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اور اس کے پاس جو علم اور اس کے پاس جو اللہ تعالیٰ ساری قوتوں کا سرچشمہ ہے، اس نے سمجھانے کا بھی حق ادا کر دیا، اور اس کتاب کو تو وہ کچھ بنا دیا کہ اس کے بغیر میں اور آپ انسان بھی نہیں بن سکتے، مومن بھی نہیں بن سکتے۔ بالکل سر، ایسا ہی ہے۔ اور سیرت کے بغیر ہم کچھ قرآن بھی نہیں سمجھ سکتے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک کہا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے مثال قرآن پڑھنے، قرآن پر عمل کرنے کے لیے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اس لیے سیرت کی کوئی کتاب آپ کے پاس میں نے آپ کو پڑھائی ہے، اور وہ ایک کتاب جو اس کو قرآن کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، وہ رحیق المختوم آپ کے گھر میں ہونی چاہیے، آپ کے بچوں کے زیر مطالعہ ہونا چاہیے، اور ان بچوں کو خدا کے لیے جنہوں نے آپ نے انگلش میڈیم میں داخل کرایا ہے،
ان بچوں کو اردو ضرور سکھائیے. آپ کو حیرت ہوگی کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اردو گنتی کیا ہوتی ہے، سمجھ ہی نہیں سکتے. انگریزی فوراً سمجھتے ہیں. اللہ کے بندو، سارے قرآنوں میں آیات نمبر تو اردو میں لکھے ہوئے ہیں، انگریزی میں تو نہیں لکھے ہوئے. انگریزی قرآن میں ہے. خدا اور کے لیے جی اگر ہمیں تو اردو اچھی آ جائے تو ہمیں قرآن سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک کہا، کیونکہ اردو کے بہت سارے الفاظ عربی میں زبان میں بھی ہیں. جزاک اللہ. دیکھیں، یہ آپ اور میں جن کو اس بات کا شعور ہے، ہم کبھی اپنے بچوں کو صرف انگریزی تک محدود نہ رکھیں. کفر کا غلبہ ہے، اور یہ جتنی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ سارے کفریہ. آپ کو حیرت ہوگی کہ بچوں کو یہ جو مغرب میں جو تعلیمی نظام میں گندگی شامل کی جا رہی ہے وہ یہاں بھی ہوگی. وہ آپ اور مجھے بچوں کو، اپنے بچوں کو بچانا ہے، ورنہ قیامت کے دن دکھائے ذرا. بہت اچھا. اب اس میں کر کے نا دونوں ڈالے. ٹھیک ہے، جلدی کریں اور پھر آگے سر جی شروع ایک کر. بات کہنی ہے جی حکم. سر جی. جی سر جی، جس طرح ہم قرآن جیسے ہم روز پڑھتے ہیں اس کو، تو سیرت یہ نہیں کرنا کہ ایک دفعہ مکمل ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیں، بلکہ اوتھینٹک رائٹرز کی سیرتیں مختلف جو ہیں وہ پڑھتے رہنا چاہیے ساتھ ساتھ. اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے قرآن کو سمجھنے میں. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ تو تشریف لائی ہے. قرآن پہ بھی اور تفاسیر اور سیرت پہ بے شمار کتب ہے، اور جتنا آپ مطالعہ کریں گے سمجھ کے، وہی آپ کے لیے قرآن فہمی اور سیرت فہمی کے بہترین علم ہے جو ان کتابوں میں ہے. یہ آپ کا بھی تجربہ ہے اور میں بھی آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں. سیرت کی بعض کتابیں تو کمال کی ہیں. اچھا، سیرت کے مصنفوں نے بھی کمال ہی کر دیا ہے. مثلا میں آپ کو ایک بتاتا ہوں. دیکھیں، شبلی نعمانی کی جو ہے 8 جلدوں میں ہے. اب آپ اخلاقی تعلیمات پہ 6 جلد جو ہے، اسی طرح عبادات پہ 5ویں جلد، اسی طرح عقیدے پر آپ ان کو اگر پڑھیں نا تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں کہ کتنی محنت کی ہے ان دونوں. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں سے روشن کر دے. اچھا، آمین. پھر آپ کوئی اور دوسری کتاب اٹھا لیں، سیرت کی کوئی بھی اٹھا لیں، جیسے رقیق المختوم ہے، اس کا اپنا سٹائل ہے. اس نے چیزیں وہ بیان کی ہیں کہ قرآن سے جوڑ کے رکھ دیا ہے. تو اس لیے یہ جو ام عبداللہ آپ کہہ رہی ہیں نا، بالکل ہمارے زیر مطالعہ اور خود ہماری پرسنل لائبریری میں، تاکہ ہمارے گھر والے، ہمارے بچے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، ہم خود سب سے پہلے فائدہ اٹھائیں. اگر ہم سر اپنی اولاد نئی پلیز اگر ہم اپنی اولاد کو لے کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں گے تو یہ سب سے برا کام ہوگا، کیونکہ ٹی وی پروگرام انتہائی گندے ہوتے ہیں. سر اب ٹی وی کی اہمیت ہی نہیں ہے، اب تو موبائل ہے صرف. اللہ اکبر. یہ سارے آخری وقت ہے، اور یہ وہ ساری گندگیاں ہیں کہ جن میں بالکل ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. موبائل پہ جب بندہ بیٹھ جاتا ہے نا تو اتنا گندا ہے اور اتنا ٹائم کنزیومنگ ہے کہ، اور اتنی ویرائٹی پروگرام کی ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ سے دور ہیں، کہ انسانوں کو وہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. جی سر، ہمارے ذہن کے مطابق چیزیں دکھاتا ہے. بالکل. اس لیے کہ یہ سارا بڑا پری پلان چل رہا ہوتا ہے. اچھا، یہ تھی آپ کی آیت 103. اب میں اس کو پڑھ رہا ہوں جو باقی رہ گیا ہے، کہ ذکر الہی کا آپ کو بتایا. سورہ جمعہ کی آیت لکھ لیں، 10 نمبر، سورہ جمعہ آیت 10. اچھا، یہ تو احکامات تھے نا جنگ میں. اب اللہ کہتے ہیں کہ 103 میں فَإِذَا مَعَنْتُمْ فَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب تمہیں امن حاصل ہو جائے تو پھر اقامت کو قائم کرو.
یعنی تمام آداب اور شرائط کے ساتھ. دیکھیں نا جنگ میں تو آپ ظاہر ہے ایک مختصر وقت ہوتا ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرا رہے ہیں، آپ پیچھے پڑھ رہے ہیں، لیکن جب آپ کو امن کی میسر ہو جائے تو پھر اقامت نماز کا بندوبست، پورے ظاہری اور باطنی آداب آپ نے لکھے ہوئے ہیں نا اپنے پاس، ورنہ میں بول دوں، جلدی بتائیں. نہیں سر جی لکھے ہوئے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا، اس کے بعد آخر میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ. ذرا نوٹ فرمائیں کہ اس میں صرف نماز آپ نے پڑھنی نہیں ہے، نماز ان اوقات کے اندر جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین نے بتا دیا کہ یہ اول وقت ہے، یہ آخر وقت ہے پانچوں نمازوں کا، انہی میں آپ نے اگر جماعت کے ساتھ اس کو پڑھ لیا تو یہ ہے کتاب، ایسی نماز جو فرض بھی کی گئی ہے اور وقت کی پابندی کے ساتھ ہے. یعنی نماز کی فرضیت باقاعدہ اس کے اوقات کے ساتھ ہے. نماز کے اوقات کے زون میں ایک حدیث میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے ایک دن نمازیں اول وقت پڑھائیں اور دوسرے دن آخری وقت میں، تاکہ اوقات کا تعین ٹھیک ہو جائے. اچھا، نماز میں ہمارا وسیلہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک نماز کے بعد دوسرے کے انتظار میں رہیں، اور جب یہ ہوتا ہے نا آپ کا نقطہ نظر کہ میں نے نماز وقت پر پڑھنی ہے اور اس کا انتظار کرنا ہے، تو پھر آپ نماز کو پوری اور دوسری بات یاد رکھیں، میں نے اس کو بڑا فائدہ اٹھایا ہے، ٹائم مینجمنٹ جس کو اتنا ڈھورا پیٹتے نا، اس کو آپ نماز کے ساتھ ریلیٹ کر لیں. یقین مانے اس سے یہ جو آپ دن بھر اور رات بھر بچے پڑھ رہے ہیں اور نمازیں بھی جا رہی ہیں، یہ بے وقوف اگر اپنے اوقات کو ان نماز کے ساتھ جوڑ لیں پڑھائی کے، تو عشاء کے بعد ان کو جاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ بالکل برکت بھی سر ہوگی. یہ آپ نے بالکل صحیح بالکل بات صحیح بتائی. کہہ رہے ہیں سر. اپنے اوقات کو ہم نماز کے مطابق مینج کریں تو ہر کام وقت پہ ہوگا، اچھے طریقے سے ہو جائے گا. میڈم میں آپ کو بتاؤں، میں نے یہ مضمون پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے شلم برجے میں، لیکن جو میں نے نماز کے ساتھ اس کو جب ریلیٹ کیا نا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ مسلمان کو تو سب سے پہلے اس نماز نے بندہ بنایا ہے، اور اس آپ سارے دن کے اوقات کو اور ٹائم ٹیبل کو اس کے ساتھ لینے بہترین مینجمنٹ آف ٹائم ہوگی. جی سر، پھر دن چھوٹا بھی نہیں ہوتا کہ ٹائم نہیں ہے، دن بڑا چھوٹا ہو گیا ہے، وقت سے نماز پڑھ لیں، ٹائم ہی ٹائم ہے. بالکل، جزاک اللہ جزاک اللہ. سر یہ جو اچھا، 103 نمبر آئے تھے سر، جو 103 نمبر آئے تھے اس کو ہم 3 حصوں میں کر سکتے ہیں نا. پہلا حصہ قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا علی جنوبکم، تینوں ایسے بتائیں نا ذرا. دوسرا فاذا اطمأننتم فاقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ، دوسرا حصہ یہ، اور تیسرا یہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. جزاک اللہ. یہ تینوں بالکل آپ نے ٹھیک بتایا، لیکن تینوں کا ایک دوسرے سے ریلیشن شپ ہے، تو اس کو پوری طرح سمجھنے کے لیے پہلے 3 حصوں میں تقسیم کریں، اس کو سمجھ کے پھر ہر حصے کو دوسرے کے ساتھ جوڑیں، تو آپ کو نماز کی پوری تفصیلات دیکھیں نا. یہ جو آخر میں آپ نے کہا نمبر 3، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ. یہ جو نماز کی وقت کی پابندی ہے، یقین مانے میں نے اسی سے سیکھا ہے آج تک. کئی دیکھیں نا کتنا زمانہ ہو گیا ہم درس، کبھی 1 سیکنڈ بھی لیٹ ہوا ہے؟ بھی نہیں سر، بالکل بھی کبھی نہیں نہیں سر. سر، اللہ پاک کا کبھی بھی بہت نہیں. بہت جزائے خیر. یہ دیکھیں یہ سکھاتا ہے ہم لوگوں کو نماز، ہم لوگوں کیسی، میں بھی مثال دیتی ہوں سر یہاں پہ ہم لوگوں کی، ان کو بیویوں کو نا، کہ ہم لوگوں کے سر کا ٹائم ہے 1 منٹ جو ہے نا وہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے. اس دیکھیں نا، ثم لتسألن عن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ہمیں نعمتوں، اور یہ وقت سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی جی نعمت. سر، وقت کی قدر کرنی.
بہت سر شکریہ چھٹی ہو جی جاتی حکم ہے 2022 سے لے کے ابھی تک سر، مجھے نہیں یاد کہ کبھی آپ نے اپنی کسی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے چھٹی کی ہو سر. بس جزاک یہ اللہ. اللہ ہی کا کرم ہے، سر اسی آپ کے کرم کلاس ہے. میں آتے تھے جب بھی ٹائم گھڑی کے مطابق بالکل آپ انٹر ہوتے تھے کلاس میں. سر جی میں نے آپ جی سے سر جی، یہ شروع سے آپ یہی کی روٹین ہے. کہ جب ہم کلاس لیتے تھے یہ 2000 کی بات ہے، 2001 سم تھنگ، تو سر جی آپ کا ٹائم فکس ہوتا تھا الحمدللہ شروع سے. بس یہ ہمارے قرآن اور ہمارے نبی کی تعلیم ہے اور ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس قرآن کی پہ پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر اور تدبر کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سر جی ایک بات آمین. سنیں نا، میں نے سر اپنی ٹائم نواسی کی کو یہ پابندی سکھایا یہی سیکھنی ہے، آپ کہ سے ہاں سیکھے. نماز جو ہے پڑھنی ہے اور دنیا میں کم سونا چاہیے. تو اس نے اسکول میں بتا دیا کہ سونا جو ہے قبر میں جا کے سونا، وہ جو سونے کی جگہ ہے، دنیا سونے کی جگہ نہیں ہے، پابندی کرنے کی جگہ ہے. دیکھیں آپ نے بالکل بات ٹھیک کہی، لیکن آپ کے جسم کا بھی آپ پر حق ہے، قرآن بھی بتاتا ہے. جی اور وہ ضرور سے زیادہ سونا جو ہے نا وہ وقت کو کھونا ہے. اور وہ جو اردو میں محاورہ ہے نا، جو سوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. ہوتا ہے سر جی. تو اس لیے آپ ان سب سر چیزوں جی کو دونوں قسم کا، وہ دیتا ہے. سر جی دونوں قسم کے معنی لیں گے، کیونکہ سورہ جمعہ کے اندر اس گدھے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں اور اس یاد کو دی نہیں گئی ماننے سے. ہیں. بالکل. کاش یہ سب چیزیں ام عبداللہ آپ کو اور مجھے اس وجہ پتہ چلی کہ اللہ کی کتاب میں موجود ہیں، اور اسی سے جب آپ سیکھتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، آپ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. آمین. آمین ثم آمین. جزاک اللہ سر ربنا. ایک میرا ذاتی تجربہ بھی ہے سر. جی جی مجھے سر نیند بہت آتی ہے. میں بتاؤں اپنی ایک بات، کمزوری ہے میری. لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ فجر کے بعد اگر جب میں سو جاتی تھی تو سر پورا دن میرے اندر ایک طاقت نہیں ہوتی تھی، کمزوری محسوس ہوتی تھی. اور جب میں فجر کے بعد سونا میں نے چھوڑا تو میرے دن کی روٹین بھی اچھی ہوگی اور میں نے قدرتی طور پہ میں نے اپنے اندر ایک انرجی بھی محسوس کی سر. الحمدللہ. شکر یہ ادا تو کرو، بہت شکر زبردست ادا نسخہ کرو. ہے کہ الحمدللہ. صبح نہ سو دوبارہ تو کہ دنیا جہان کے تیاریوں کام کر کے کیسا بندہ فارغ بچایا ہو اللہ جاتا ہے. نے آپ کو. الحمدللہ. اللہ ہی کا شکر ادا کریں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. آمین سر ثم اللہ آمین. پاک ہم سب کو اسی طرح خیر. دین کو سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے، جیسے آپ ہم لوگوں کو جو ہے سکھانے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ پاک بس قبول کر لے ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا، اور ہم لوگوں کی توبہ کو قبول کر لے، آمین. اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی نیک کرے، صالح بنائے، آمین. آمین. اور جو آمین. بیمار ہیں ان کو آمین اللہ پاک آمین اپنی رحمتوں سے نوازے، صحت تندرستی والی زندگی دے، اور جو اس دنیا سے آمین. رخصت ہو گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے، اور یہ طاغوتی طاقتوں سے آمین اللہ پاک تمام دنیا کے مسلمانوں کو بچا کے رکھے. آمین. اللہ آمین تعالیٰ ثم ایمان آمین. کو فتح نصیب فرمائے. آمین. سر میں تو خود ٹائم کی اتنی پابند ہوں، یہ ہم لوگوں کے یہاں درس ہوتے